وہ ہائیبریڈ نظام کے بھی بانی چیئرمین ہیں. ہائیبریڈ نظام کی بھی سنگ بنیاد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس ملک میں رکھی ہے. ہماری ایک سٹرگل، ایک ہسٹری جو تھی، ہم دونوں جماعتوں نے کیا کیا؟ ہم نے 10 سال بھگتا، بدترین انتقام کا ہم نشانہ بنے، اور ہم نے تہیہ کیا کہ آج کے بعد یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مارشل لا ہو یا ہائیبریڈ نظام ہو، ہم آپس میں جو مرضی لڑیں، ہم کسی تیسرے فریق کو اپنی لڑائیوں کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، بینیفیشری نہیں بننے دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. بیکاز ہماری ایک سٹرگل تھی، ہم نے بھگتا تھا. ہم نے جب یہ تہیہ کیا تو اس کے بعد 2014 کے اندر جو ہائیبریڈ نظام کے بینیفیشریز ہماری پارٹی کو توڑ کے، ہمارے لوگوں کو جیل میں بند کر کے، اور دیکھیے کیا روایت ڈالی، منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں اے سی اتار لوں گا، میں گھر کا کھانا نہیں جانے دوں گا. جن جن لوگوں کو جیل بھیجا گیا، کسی پہ منشیات ڈال دی گئی. مطلب مجھے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ تھا کہ ان کی شکل عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھی. کوئی کریڈیبل کیس کسی پہ نہیں بنا سکے، اینڈ دیٹ از اٹ. ہم نے جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اگر عمران خان صاحب اس کے سیکرٹری بن جاتے اور 2014 میں کھڑے ہوتے، ڈیفائنس تب شو کرتے. اب کی ڈیفائنس کا کیا فائدہ کہ جب آپ اتنے بڑے ہائیبریڈ نظام کے بینیفیشری ہیں، آپ کو نہ صرف لایا گیا، آپ کو کندھوں بٹھا کے لایا گیا، نعرے مارتے ہوئے لایا گیا، دوسری پارٹیوں کے بازو مروڑ کے، گردنیں کاٹ کے آپ کو لایا گیا. اور جب آپ کو لایا گیا، آپ میں یہ جرت ہونی چاہیے تھی، اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ میں ڈیموکریٹ ہوں، میں کسی اور پارٹی کا کوئی شخص ٹرن کوٹ نہیں لوں گا، میں اس ہائیبریڈ نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، میں چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتا. اتنی جرت کرتے، اتنی ہمت کرتے. اب جو وہ بھگت رہے ہیں، only one man is responsible، ان کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. nobody else is responsible. نہیں، لیکن سوری، میں اس کے اندر صرف ایک چیز ضرور انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا ایک سیکنڈ جی، طارق صاحب جو عمران خان کو ولید ایک سیکنڈ، صرف مجھ کو لیکچر دے رہے ہیں، آج یہی لیکچر میاں نواز شریف کو دیں. میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ اپالوجائز کریں گے اگر جو یہی الزامات اب آپ پر بھی لگ رہے ہیں نا؟ ابھی تو الیکشنوں کے بعد ہم ریزلٹ دیکھیں گے سارا. بات یہ کہ ہماری، آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، موسٹ ویلکم. اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں ادھر آ جائیں. اچھا ایسا ہے کہ ہمیں اس ہائیبریڈ نظام نے دیوار کے ساتھ لگایا. ہماری لڑائی کیا تھی؟ ہماری صرف لڑائی یہ تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو جائے. عمران خان صاحب بجٹ پاس کرانے کے لیے فون کرواتے تھے، بجٹ پاس کرانے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا تھا تو فون جاتے تھے. تو بات یہ، ہم تو صرف یہ کہتے تھے کہ نیوٹرل ہو جائیں. اب آپ نے اتنا بینیفٹ اس سسٹم سے اٹھایا، آپ نے اپنے مخالفوں کو دیوار کے ساتھ لگایا، دیوار میں چنوا دیا. بلکہ ہم پھر بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے. ہم کہتے رہے سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، چارٹر آف اکانومی کر لو، کشمیر پہ بات کر لو، کٹھے ہو جاؤ. مگر چور ڈاکو کی گردان تھی. تو آج جب آپ کی گھڑیاں نکل رہی ہیں، آپ کی چیزیں نکل رہی ہیں، بیسیکلی وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو لاڈلا ازم اور جو ایک تسلسل تھا فیسیلیٹیشن کا، سہولت کاری کا، وہ آج بھی جاری رہے. کہ میرے جینوئن کیس بھی ہو تو مجھے کوئی نہ پوچھے، کیونکہ میں ہائیبریڈ نظام کے ذریعے آیا تھا، تو میں ہائیبریڈ نظام کا ہی بینیفیشری رہنا چاہتا ہوں. ہم تو جائیں گے عوام کے پاس، ووٹ لیں گے. جی، میرے دونوں دوستوں نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا ایوب صاحب کے حوالے سے. تو جنرل ایوب خان کی کیبنٹ سے ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دیا اور اس کے خلاف باقاعدہ موومنٹ چلائی، اور اس کے بعد ایک جنرل کے ہاتھوں، جو کہ ضیاء الحق جس کو اپنا بیٹا کہتا تھا نواز شریف کو، اس جنرل کے ہاتھوں وہ پھانسی پہ چڑھے اور انہوں نے وہ پرائس پے کی. اور آج تک اگر تمام حالات کے باوجود پیپلز پارٹی زندہ ہے تو وہ انہی جرنیلوں کے ظلم کی وجہ سے ہی زندہ ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئے. اب میں آپ نے بات کی ہائیبریڈ نظام کی، تو عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ہائیبریڈ نظام کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے رہے ہیں. لیکن میں انہیں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان سے باہر تھی، انہوں نے نواز شریف کو اپروچ کیا، باوجود اس کے کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے، نواز شریف یعنی کہ ضیاء الحق کے بیٹے کے بنائے ہوئے جھوٹے کیسز کے نتیجے میں آصف علی زرداری جیل میں تھے اور 14 سال کا قید کاٹی انہوں نے جھوٹے کیسز میں، ایک کیس بھی نہیں ثابت ہوا.
تو اس کے باوجود بی بی جو ہیں وہ نواز شریف کے پاس گئیں, سی او ڈی کیا, پاکستان نواز شریف کو لے کر بینظیر بھٹو آئیں. اٹس پارٹ آف ہسٹری, یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بی بی لے کے آئی نواز شریف کو واپس. اور اس کے بعد بی بی شہید ہوتی ہیں, حکومت بنتی ہے, سی او ڈی کے تحت کیبنٹ میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور یہ لوگ استعفیٰ دے کے پیپلز پارٹی کو ڈچ کرتے ہیں, سی او ڈی کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور اس کے بعد جنرل کے ساتھ مل کے نواز شریف کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کیس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. تو یہ لوگ بات کرتے ہیں ہائیبرڈ نظام کی. they were part of hybrid نظام, they were born through a hybrid نظام in 1985, اور بلینرز نے وہ ہائیبرڈ نظام بنایا ہوا ہے. جو مافیاز ہیں وہ ہائیبرڈ نظام کے سپورٹرز ہیں. اور 2 دفعہ آپ سی او ڈی کر کے ملک سے جاتے ہو, 10 سال بعد واپس آتے ہو, جیل سے چھوٹ کے جاتے ہو, اور آپ کہتے ہو کہ ہائیبرڈ نظام کا بانی عمران خان ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ سزا یافتہ ہے وہ جیل سے جائے اور واپس آگے کلیم کریں جی میری گل ہو گئی میں وزیر اعظم بن رہا. تو ہائیبرڈ نظام از انوینشن آف پاکستان مسلم لیگ نون. جو عمران خان جو کر رہا ہے وہ نواز شریف کو, اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے بغیر سیاست نہیں کر سکتے, تو وہ ان کے ساتھ مل کے اس نے سارا کچھ کیا. اور اب اگر وہ اسی طرح واپس جیل میں چلا گیا ہے تو دیر از ایوری پاسبلٹی, یو نیور نو ان پاکستان, کہ خان صاحب جو ہیں ان کو بھی جیل سے نکالا جائے, وہ لندن چلے جائیں اور 2 سال بعد وہی حال نواز شریف کا ہو جائے جو اس وقت عمران خان کا ہے. تو میں بار بار درخواست یہی کر رہا ہوں تمام دوستوں سے, نون لیگ کے اور پیپلز پی ٹی آئی کے, کہ آپ کندھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ روتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے, ہمارے ساتھ ہائیبرڈ نظام نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ ہائیبرڈ نظام نے وہ کر دیا. دیر از نو ہائیبرڈ نظام. آپ کو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 قدم آگے جانا پڑے گا. جس جگہ پہ ہم کوائگمائر میں پھنس گئے ہیں 2 قدم پیچھے جانا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی کمپرومائزنگ ود دا سسٹم. اور اگر آپ 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے آتے ہیں تو الٹیمیٹلی یو ول گیٹ یور گول, اور آپ اس ہائیبرڈ نظام کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کنسسٹنٹلی صرف ڈیموکریسی کے اوپر کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر سٹینڈ کریں اور تالیاں نہ بجائیں. اگر کوئی پارٹی جو ہے اس کو اقتدار سے باہر نکال دیا گیا ہے, الیکشن لڑنے سے نکال دیا گیا باہر, اور اس کی لاجکس پبلکلی نہ دیں کہ جی یوں ہو گیا, انہوں نے یوں کر دیا, ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ 2 مرتبہ آپ کا لیڈر جو ہے اس ملک سے فرار ہو چکا ہے. فرار تو نہیں کہنا چاہیے, جا چکا ہے, زبردستی بھیجا گیا یا جیسے بھی بھیجا گیا. تو وہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے. ہائیبرڈ نظام کا جو 100% ذمہ دار ہے وہ میاں نواز شریف ہے, اور ہم لوگ جو اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان بلینرز کے بنائے ہوئے اس ہائیبرڈ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری سوسائٹی کو ایک پیٹرن دے دیا ہے. اور جن لوگوں جو لوگ اس ہائیبرڈ نظام کا فیس سمجھے جاتے ہیں ان کو اس پوزیشن میں لے کے آنے والی بھی نون لیگ ہے, کیونکہ یہ صرف سرمایہ کی سیاست کرتی ہے, پورا نظام خریدتے ہیں. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام خریدتے ہیں اور اس کے بعد یہ الیکشن میں اترتے ہیں, اور اب بھی یہی ہونے جا رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ ہائیبرڈ نظام کہہ رہی ہیں, جس کو میں ہائیبرڈ نظام نہیں کہوں گا, یہ نواز شریف کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا نظام ہے. ہم اس نظام کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی آخری فتح عوام کی ہوگی. ہائیبرڈ نظام کا سب سے بڑا تحفہ تحریک انصاف کے لیے اقتدار نہیں تھا. ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ حاصل ہوئی, وہ مقبولیت جو ہر ایک کی چیخیں نکالتی ہے. جب بلا بحال ہوتا ہے چیخیں کس کی نکلتی ہیں؟ پی ایم ایل این والے تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. کوئی فیصلہ حق میں آتا ہے کسی بھی معاملے کے اوپر تو پی ایم ایل این اور پی 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 والے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ لاڈلائزم ادھر سے آ رہا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں, یہ گھڑیاں نکال رہے ہیں, یہ توشہ خانہ نکال رہے ہیں. عمران خان کے پاس بہت سے اس کی زندگی جس طرح سے تھی, اس کے پاس جس طرح کا
हालात रहे, वो शुगर मिल्स बना सकता था, वो टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज बना सकता था, वो नॉर्मैंडी के अंदर मैंशंस ले सकता था, वो सरे महल खरीद सकता था, वो एवन फील्ड पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट्स ले सकता था। उसने अस्पताल बनाए, उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, और हुकूमत में आने के बाद भी उसने गरीब परवर पॉलिसियां बनाई। बिस्प को डॉक्टर सनिया निश्तर ने 8,25,000 लोगों से पाक किया।